أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے الدرر البہیہ۔ اس کتاب کے مؤلف اور رائٹر ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور ہم اس کتاب کی اندرونی کتابوں میں سے 10ویں کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب نمبر 10، اور وہ ہے کتاب البیع۔ اور اس میں جو ہمارا درس جاری ہے وہ ہے حرام بیع کی اقسام۔ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شراب کی بیع جائز نہیں ہے، مردار جانور کی بیع جائز نہیں ہے، خنزیر کی بیع جائز نہیں ہے، بتوں کی بیع جائز نہیں ہے، کتے کی بیع جائز نہیں ہے، بلے کی بیع جائز نہیں ہے، خون بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے، سانڈ کی جفتی پہ اجرت لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے اسے بیچنا بھی حرام ہے۔ وفضل الماء، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زائد پانی جس کے آپ مالک نہیں ہیں، جو عام پانی ہے، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ جو پانی آپ اپنے برتن میں جمع کر چکے پھر وہ کہیں آپ بیچ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں ہم نے پڑھا تھا وما فیہ غرر، اور ان چیزوں کی، اور وہ چیز بھی، اس چیز کی بیع بھی درست نہیں جس میں کیا ہو، غرر ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم گزشتہ درس میں آخر میں یہ پڑھ رہے تھے کہ وما فیہ غرر، اور اس چیز کی بیع بھی درست نہیں ہے جس میں کوئی غرر ہو۔ غرر سے کیا مراد ہے؟ جس میں کوئی دھوکہ ہو، کوئی رزق ہو، یا جہالت پائی جاتی ہو۔ تو یہی درس آج بھی جاری رہے گا۔ اس کی دلیل کیا تھی کہ ایسی بیع جائز نہیں ہے جس میں غرر ہو؟ دلیل امام مسلم کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے مسلم شریف میں 1513 1513۔ راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غرر والی بیع سے منع کیا ہے، اور غرر والی بیع پہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ اس کی چند مثالیں خود امام شوکانی بھی دینے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کسمک فی الماء، مثال کے طور پہ مچھلیوں کی بیع جو پانی میں ہے، یہ بیع کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ اس میں غرر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، اور اس کے اس ایریے میں جتنی مچھلیاں ہیں میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ بیچنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تو مشترکہ کھاتا ہے، ہر ایک کے لیے جو پکڑ لے اس کی مچھلی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جتنی اس ایریے میں مچھلیاں ہیں معلوم نہیں وہ کتنی ہوں گی، وہ 10 کلو ہوں گی، 50 کلو ہوں گی، 100 کلو ہوں گی، 150 کلو ہوں گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی محدود پانی ہے آپ کے گھر میں، یا آپ نے کوئی مچھلیوں کا بنا رکھا ہے کیا، فارم، تو وہاں پہ کوئی محدود تالاب ہے، اس کی بیع اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، جس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی مچھلیاں ہوں گی۔ وحبل الحبل، اور حمل کی بیع بھی ممنوع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1514 1514، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2143 2143۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہا عن بیع حبل الحبلہ، آپ نے حمل کی بیع سے منع کیا ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ دو مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا مفہوم اس حدیث کے راوی نے خود واضح کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے بلا؟ جی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں جی؟ عبداللہ بن عمر۔ کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد، کان اہل الجاہلیت یتبایعون لحم الجزور الی حبل الحبلہ، کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں لوگ اس انداز سے گوشت بیچتے تھے، اونٹ کا گوشت، کہ قیمت کب ادا کی جائے گی؟ جب حاملہ جانور کا جو حمل ہے وہ جب اس کی پیدائش ہوگی اس وقت تک کے لیے، حمل کے حمل تک۔ اور حمل کا حمل، اس سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر۔ کہتے ہیں کہ اونٹنی جو ہے وہ بچہ جنم دے گی، پھر وہ بچہ جو پیدا ہوگا اگر وہ مؤنث ہوا، مادہ ہوا، تو وہ جوان ہوگی، پھر اس کے ہاں حمل ٹھہرے گا، تب میں قیمت ادا کروں گا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں رزق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جانور جس کے جو حاملہ ہے، جس کے حمل کا معاہدہ ہو رہا ہے کہ اس کا حمل ہوگا، معلوم نہیں کہ اس کا حمل ہوگا یا ضائع ہو جائے گا۔ حمل ہوگا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث، نر ہوگا یا مادہ۔ اگر حمل نہ ہوا تب بھی قیمت ضائع۔ اس کا مطلب ہے گوشت فری میں خرید لیا گیا ہے۔ اور اگر وہ بچہ پیدا ہوا مذکر نر، تو پھر بھی گوشت بیچنے والے کو قیمت نہیں ملے گی۔ اچھا، وہ بچی پیدا ہوئی، اب وہ جوان ہوگی یا اس سے پہلے ہی فوت ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جوان ہوگی تو اسے حمل ٹھہرے گا کہ نہیں ٹھہرے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ حمل ٹھہر گیا تو پھر وہ پیدائش ہوگی کہ نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ رزق کی رزق۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے حمل کی بیع سے منع کیا ہے۔ یہاں پہ بیع حمل کی نہیں ہو رہی، کس کی ہو رہی ہے؟ کسی اور چیز کی۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے موبائل خرید رہا ہوں، میں آپ سے گاڑی خرید رہا ہوں، میں آپ سے پلاٹ خرید رہا ہوں، لیکن قیمت کی ادائیگی کب ہوگی؟ جب وہ ہمارے گھر میں جو کھڑی ہے اونٹنی حمل کی حالت میں ہے، اس کے حمل کی پیدائش ہوگی۔ اگر وہ پیدائش مؤنث ہوئی، مادہ ہوئی، اور پھر اس کو حمل ٹھہرا، پھر اس کی پیدائش ہوئی، تو تب آپ کو قیمت ملے گی۔ ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو اور قیمت نہ ملے۔ اچھا، اس کو کیا فائدہ ہوگا جو بیچ رہا ہے؟ وہ آگے سے انکار کیوں نہیں کرتا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اتنے خطرات مول لینے کی؟ سیدھی بات ہے، یہ گوشت خرید رہے ہو، قیمت مجھے دینی ہے تو نے مہینے کے بعد۔ وہ اس انداز سے اس لیے طے کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ گوشت مارکیٹ میں ہے 3000 روپے کلو، لیکن وہ بیچ رہا ہے 10,000 روپے کلو۔ تو چونکہ دین تو تھا نہیں جو انہیں ان چیزوں سے بات رکھے، تو ایسی بیع وہ کر لیا کرتے تھے۔ بعد میں پھر جھگڑے ہوتے۔ مثال کے طور پہ وہ گوشت لے کر گیا 10 کلو، اور اب یہ جو حمل ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ اب 10 کلو وہ مفت میں لے گیا گویا کہ۔ اب جس نے بیچا ہے اس کو اس کے اوپر غصہ آئے گا، وہ کہے گا مثال کے طور پہ نہیں بھی کچھ نہ کچھ پیسے دو۔ یہ کہے گا کیوں دوں، میرا تمہارا معاہدہ ہوا تھا۔ یہاں پہ لڑائی ہوگی، یہاں پہ تلوار چلے گی، آج کی زبان میں گولی چلے گی۔ تو شریعت ایسے امور سے منع کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا مال خطرے میں پڑے یا کل کو لڑائی جھگڑا ہو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا دین کتنا عظیم دین ہے۔ کیوں عظیم نہ ہو؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ دوسرا مطلب
حمل کی حمل سے جو آپ نے منع کیا ہے، حمل کی بیع سے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور دونوں ٹھیک ہیں، دوسرا یہ کہ حاملہ اونٹنی ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بیع، یا وہ جو بچہ پیدا ہوگا پھر حمل ٹھہرے گا اس حمل کی بیع۔ پہلی شکل میں بیع حمل کی نہیں تھی، کسی اور چیز کی تھی، حمل جو تھا وہ مدت تھی، قیمت ادا کرنے کی مدت تھی، اور دوسری شکل یہ ہے کہ میں آپ سے، آپ کی اونٹنی حاملہ ہے، اس کا جو بچہ ہے وہ میں خرید رہا ہوں، بچہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ قیمت میں نے ابھی سے ادا کر دی ہے، بچہ پیدا نہ ہوا تو قیمت ضبط، جوا ہے، رسک ہے، غرر ہے، دھوکہ ہے۔ اور اگر یعنی کہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو قیمت میں نے ادا کی ہو وہ بہت کم ہو۔ تو کبھی بیع ہوتی تھی حاملہ اونٹنی کے حمل کی، کبھی حاملہ اونٹنی کے حمل کی۔ تو شریعت نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ الفاظ استعمال کیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ حبل الحبلہ، کہ حمل کی بیع منع ہے۔ یہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ وضاحتیں کس نے کی ہیں؟ پہلی وضاحت تھی عبداللہ بن عمر کی طرف سے، اور دوسری وضاحت اس کو ذکر کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، والمنابذۃ والملامسہ، کہ جائز نہیں ہے بیع منابذہ اور بیع ملامسہ۔ آئیے اب اس بارے میں حدیث بھی پڑھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ کہتے کس کو ہیں۔ تو یہاں پہ حدیث وہ ہے جس کو روایت کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور بخاری سے بھی اس کے نمبر ہے 5820 5820، اور بخاری شریف میں ایک اور مقام پہ بھی حدیث آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 2144 2144، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1512 1512۔ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین، ہمیں منع کیا نبی علیہ السلام نے دو طرح کی بیع سے، نہا عن الملامسۃ والمنابذۃ فی البیع، منع کیا بیع ملامسہ سے اور بیع منابذہ سے۔ اچھا ملامسہ کہتے کس کو ہیں؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ لمس الرجل ثوب الآخر بیدہ باللیل یا بالنہار ولا یقلبہ الا بذلک، ایک آدمی کا دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ لگانا رات کے وقت یا دن کے وقت، لیکن اس کپڑے کو الٹنے پلٹنے کی اجازت نہیں ہے، کھولنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہی ہاتھ لگائیں گے بیع پکی ہو گئی، جو ہی ہاتھ لگائیں گے بیع کیا ہو گئی؟ پکی ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے، اس میں غرر ہے، ممکن ہے کپڑا اچھا نکلے، ممکن ہے کپڑا اچھا نہ نکلے، تو رسک ہو گیا، لڑائی جھگڑے کا امکان پیدا ہو گیا، تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اچھا مثال تو دی گئی یہاں پہ کپڑے کی، تو یہ کپڑے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل ہے، رات کے اندھیرے میں جی آپ ہاتھ لگائیں گے، اور جو ہی ہاتھ لگ گیا بیع پکی ہو جائے گی، آپ کو خریدنا پڑے گا، قیمت پہلے طے ہو چکی ہے، قیمت طے ہوئی مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ، اندھیرے میں موبائل کو ہاتھ لگایا جائے گا، ممکن ہے کہ وہاں پہ 10 موبائل پڑے ہوں، جس موبائل پہ آپ کا ہاتھ لگا وہ موبائل آپ کو خریدنا پڑے گا، ممکن ہے مارکیٹ میں اس کی قیمت 30,000 روپیہ ہو، ممکن ہے اس کی قیمت 40,000 روپیہ ہو، ممکن ہے اس کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہو، ممکن ہے 1.5 لاکھ روپیہ ہو،
یہ بھی جوے کی شکل ہے، یہاں پہ بھی غرر ہے، یہاں پہ بھی رزق ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے زیورات ہو سکتے ہیں، یہ 20 انگوٹھیاں پڑی ہوئی ہیں، رات کا وقت ہے، یہ دن کا وقت ہے لیکن اندھیرا سا ہے، آپ کا جس انگوٹھی پہ ہاتھ لگ گیا وہ آپ کو خریدنی پڑے گی، کتنے کی؟ 50,000 روپے کی۔ ممکن ہے مارکیٹ میں اس کی قیمت 10,000 روپیہ ہو، ممکن ہے 90,000 روپیہ ہو، ممکن ہے 2 لاکھ روپیہ ہو۔ دوسرا بیگ، اچھا ملامسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمس، ہاتھ لگانا۔ آپ کیا آ گیا؟ منابضہ۔ منابضہ عربی میں کہتے ہیں پھینکنے کو، پھینکنے سے ہے۔ تو اس کی تعریف کیا کی علماء کرام نے، اس کا کیا تعارف کرایا ہے کہ بیع منابضہ کیا ہوتی ہے؟ ان ينبذ الرجل الرجل بثوبه وينبذ الاخر اليه ثوبه، ایک آدمی دوسرے کی طرف اپنی چادر پھینکے گا، اپنا کپڑا پھینکے گا، اور دوسرا اس کی طرف اپنا کپڑا پھینکے گا۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، اور اس کے ساتھ ان کی بیع پکی ہو جائے گی، من غیر نظر ولا تراض، دیکھے بغیر اور دلی رضامندی کے بغیر۔ میں کپڑا پھینکوں گا اور آپ اپنا کپڑا پھینکیں گے، تو یہ ادھر سے بھی کپڑا ادھر سے بھی کپڑا، بیع پکی ہو گئی۔ اب ممکن ہے کہ جو کپڑا میں نے پھینکا ہے اس کی مارکیٹ میں قیمت ہو 30,000 روپیہ، اور جو کپڑا آپ نے پھینکا ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں 10,000 روپیہ، تو قسمت پوری ہے، جیسے داؤ لگ گیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے اس انداز سے بیع کرنا۔ اور اس کی آج کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ پھینکنے کا لفظ آ گیا نا، پھینکنے کا۔ یہ گاڑیاں کھڑی ہیں جی 20، اور ایسی کوئی چیز آپ کو پکڑائی جائے گی جو جس سے گاڑی کو نقصان نہ پہنچے، وہ آپ پھینکیں گے۔ جس گاڑی پہ آپ کی وہ چیز گری، وہ گاڑی آپ کی ہوگی کتنے کی جناب؟ 10 لاکھ کی۔ اب ممکن ہے کہ مارکیٹ میں اس گاڑی کی قیمت ہو 20 لاکھ روپیہ، ممکن ہے 5 لاکھ روپیہ، ممکن ہے 6 لاکھ روپیہ، کچھ پتہ نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وما فی الضرع، اور جائز نہیں ہے بیع اس دودھ کی جو تھن میں ہے۔ دودھ خریدنا ہے، اسی طرح خریدیں، آپ کہیں کہ مجھے 1 لیٹر دودھ چاہیے، مجھے 2 لیٹر دودھ چاہیے، لیکن بیع کیا ہو رہی ہے؟ تھن کے اندر جو دودھ ہے، آپ کی قسمت ہے۔ ممکن ہے وہ 10 کلو نکل آئے، ممکن ہے 5 کلو نکل آئے، ممکن ہے 3 کلو نکل آئے، اور قیمت پہلے طے ہو چکی ہے۔ قیمت طے ہوئی ہے مثال کے طور پہ جی 10,000 روپیہ، مثال کے طور پہ 10,000 روپیہ آپ دیں گے، اور میں دودھ آپ کو 2 کر دوں گا، تھن سے نکال کر دوں گا۔ آپ کی قسمت ہے کہ وہ 10 کلو نکلے، 15 کلو نکلے، 20 کلو نکلے، 5 کلو نکلے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور معاملہ واضح ہے اس میں کہ کیا قیمت تو طے ہے، اور جو وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کی مقدار طے نہیں ہے۔ تو یہ بیع کیوں ممنوع ہے؟ غرر، جہالت، والعبد العابق، اور بگوڑے غلام کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ بگوڑا غلام، اس زمانے میں چونکہ غلام بکتے تھے، تو اگر ایک غلام اپنے مالک کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے تو اس کی بیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن غلام مثال کے طور پہ میرا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اس غلام کو قابو نہیں کر سکوں گا، میں اس کو تلاش نہیں کر سکوں گا۔ اب غلام کی ویسے تو مارکیٹ میں ویلیو تھی 1 لاکھ روپیہ، جتنا وہ باصلاحیت ہے، وہ بڑی شے ہے، اس کو لکڑی کا کام کرنا آتا ہے، بڑا زبردست، مال کو خوب پیسے کما کے دینے والا غلام ہے، لیکن میرے کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے۔ اب میں نے کہا، وہ کیا کہتے ہیں، بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی، تو اب میں کہتا ہوں کہ چلو 50,000 روپیہ مجھے مل جائے، اور جو خرید رہا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، اس کو پتا ہے کہ میرے پولیس سے تعلقات ہیں،
یہ غلام بھاگ کر گیا ہے فلاں شہر میں، وہاں کے بدماشوں سے بھی میرے تعلقات ہیں، میں اس کو منگوا لوں گا، تو یہ جو بیع ہے یہ جائز نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے پھر اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ جس آدمی کو یہ غلام بیچنے لگے ہیں اس سے آپ یہ معاہدہ کریں کہ میرا غلام بھاگا ہوا ہے، میں آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا، آپ مجھے وہ منگوا کر دے دیں، اس چیز کے پیسے آپ دیں۔ تو آج کے زمانے میں اس مثال کی جگہ پہ آپ مثال کون سی دے سکتے ہیں؟ گم شدہ گاڑی، چوری ہوئی گاڑی آپ کی کیا ہو چکی ہے؟ چوری۔ اب آپ کو پتا ہے کہ فلاں شہر کے بدماشوں کے پاس ہے وہ، اب آپ وہ بیچ رہے ہیں کسی شخص کو، اس کو پتا ہے میں نکلوا لوں گا، گاڑی کی مارکیٹ ویلیو ویسے تو کیا ہے 30 لاکھ روپیہ، اور میں بیچ رہا ہوں 10 لاکھ روپے کی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 10 لاکھ روپے کی نہ بیچی تو مجھے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس انداز سے بیع کی اجازت نہیں ہے۔ حل میں بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ آپ اس بدماش سے یہ بات کریں کہ میں آپ کو 3 لاکھ روپیہ دوں گا، 2 لاکھ روپیہ دوں گا، مجھے وہ گاڑی منگوا کے دو واپس۔ یہی صورتحال ہے کہ اس کی پلاٹ جس پہ کسی بدماش نے قبضہ کر لیا ہے، اب میں آپ کو بیچ رہا ہوں اور آپ خرید رہے ہیں۔ آپ کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اس پلاٹ کی زمین کے اس ٹکڑے کی قیمت ویسے تو ہے 20 لاکھ روپیہ اور میں آپ کو بیچ رہا ہوں 5 لاکھ روپے میں، تو یہ غرر ہے، دھوکہ ہے، جائز نہیں ہے، رسک ہے اس میں۔ اور اسلام ویسے بھی اس چیز کی بیع سے منع کرتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملکیت میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی والمغانم حتی تقسم، اور مال غنیمت کی بیع جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو تقسیم کر لیا جائے، تقسیم ہونے سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عربی لوگ، ایک آدمی لڑنے جا رہا ہے، اب جب دشمن سے لڑیں گے تو وہاں امید ہے کہ آپ کو فتح ہوگی، دشمن کا مال بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گا، مال غنیمت آپ کو ملے گا۔ اب آپ کہتے ہیں، کسی آدمی سے معاہدہ کرتے ہیں جنگ میں جانے سے پہلے کہ جو مال غنیمت میرے ہاتھ میں آیا وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، قیمت لگائیں۔ وہ کہتا چلو جی، قیمت لگ گئی 1 لاکھ روپیہ۔ اب 1 لاکھ روپیہ میں نے اس سے لے لیا ہے اور اب میں جنگ میں جا رہا ہوں، اگر کوئی مال غنیمت ملا تو وہ اس کو ملے گا، ہو سکتا ہے مال غنیمت شکست ہو جائے، یا مال غنیمت میرے ہاتھ میں آئے صرف 5,000 روپے کی یا 10,000 روپے کی، اور ممکن ہے آ جائے 5 لاکھ روپیہ، کوئی ایسی قیمتی چیز مجھے مل جائے وہاں سے۔ وہ دوسرا بھی اسی لیے 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مہنگی چیز ہاتھ میں آ جائے۔ تو یہ سب جوا ہے، یہ سب غرر ہے۔ اس بارے میں حدیث سن لیں، امام نسائی روایت کرتے ہیں حدیث کو، نمبر ہے نسائی شریف میں اس کا 4649 4649۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المغانم حتی تقسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کی بیع سے منع کیا ہے جب تک کہ مال غنیمت کو تقسیم نہ کر لیا جائے۔ جب مال غنیمت آپ کے ہاتھ میں آ جائے اب بیچیں آپ وہ چیز آپ کی ملکیت میں بھی ہے اور واضح بھی ہے۔ پہلے جو آپ نے وقت سے پہلے مال غنیمت کی بیع کی تھی، ایک تو جو جس سے آپ خرید رہے تھے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یقینی ہے کہ اس کو مال غنیمت ملے گا، اور پھر کیا چیزیں ہوں گی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے کنٹرول میں ہے مال اور آپ کے سامنے ہے، اب لگائیں اس کی جو قیمت آپ نے لگانی ہے۔ اس حدیث میں مزید وضاحت ہے، وَعَنِ الْحَبَالَ أَن يُوطَعْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام حاملہ لونڈیوں سے جمع کرنے سے جب تک کہ وہ اس بچے کو جنم نہ دیں جو ان کے پیٹ میں ہے۔ آج کے زمانے میں تو یہ صورتحال نہیں ہے، لونڈیاں بکتی نہیں ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لونڈی آپ نے خریدی جبکہ وہ حمل کی حالت میں ہے، اب وہ زیر حمل ہے پرانے مالک کا، تو آپ جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔
یا لونڈی آپ کو ملی ہے جنگ میں مالی غنیمت کے طور پہ، تو اب وہ حمل کی حالت میں ہے، تو آپ کے لیے اس سے تعلق قائم کرنا جائز ہے، لیکن جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا آپ اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اسی حدیث میں یہ ہے کہ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ شیر کو ذبح کر کے آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، بھیڑیے کو ذبح کر کے آپ اس کا گوشت، چیتے کو ذبح کر کے آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ الفاظ کے آپ نے استعمال کیے کچلی والا، یعنی کہ نکیلا دانت۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ درندے جو اپنا شکار کر کے کھاتے ہیں ان کے نکیلے دانت ہوتے ہیں، سامنے والے 4 دانتوں کے ساتھ جو 5واں دانت ہوگا ادھر سے بھی، یعنی کہ ادھر سے آپ شروع ہوں 1 2 3 4 5، یا ادھر وہ جو 4 دانت ہیں ان سے شروع ہوں، ادھر سے 1 2 3 4 5، ادھر کا 5واں یا ادھر کا 5واں، یہ شروع کے 4 دانت ہیں، ان کے ساتھ دائیں طرف بھی بائیں سائڈ پہ بھی ایک بڑا دانت ہوتا ہے، تیز دانت، خطرناک دانت۔ تو جس جانور کا یہ دانت ہے وہ جانور حرام ہے، آپ ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ واضح ہو گیا؟ وَالثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَا، امام شوکانی فرماتے ہیں پھل کی بیع جائز نہیں ہے، پھل بیچنا جائز نہیں ہے، پھل کی بیع جائز نہیں ہے حتیٰ یصلحا، یہاں تک کہ اس کی پختگی ظاہر ہو جائے، اس کی درستگی ظاہر ہو جائے۔ جب تک وہ کچا ہے اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ کچا ہے وہ خطرے میں ہے، ممکن ہے کہ جھڑ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی کیڑا لگ جائے، سڑ جائے۔ جب پختگی ظاہر ہو جائے، پکنا ظاہر ہو جائے، اب وہ خطرات سے تقریباً باہر نکل چکا ہے، تقریباً اب آپ اس کی بیع کر سکتے ہیں، اس سے پہلے اس کی بیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 2194، 2194، اور مسلم شریف میں حدیث ہے، نمبر ہے 1534، 1534۔ راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، نہا البائع والمبتاع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھلوں کی بیع سے منع کیا ہے جب تک کہ پھلوں کی پختگی ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ نے منع کیا ہے خریدنے والے کو بھی، بیچنے والے کو بھی۔ اچھا، خریدنے والے کو کیوں منع کیا ہے؟ کہ تم اپنے مال کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ جس چیز کو خرید رہا ہے وہ تو خطرے میں ہے، ممکن ہے کہ پھل پکنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس سے پہلے کوئی بیماری لگ جائے، سڑ جائے، گر جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، تو کیوں خرید رہا ہے؟ کیوں اپنا مال ضائع کر رہا ہے؟ اور بیچنے والے کو کیوں منع کیا کہ تو اپنے بھائی کا مال ناجائز طریقے سے کیوں کھانا چاہ رہا ہے، جبکہ وہ چیز جسے تو بیچ رہا ہے وہ خطرے میں ہے؟ تو آپ نے دونوں کو منع کیا ہے کہ ایسی بیع نہ کی جائے۔ والصوف فی الظہر، اور آپ نے منع کیا ہے اون کی بیع سے۔ اون کس کو کہتے ہیں جی؟ جانور کی پشت پہ جو بال ہوتے ہیں۔ اس کا جواب تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دینا چاہیے تھا، خالد صاحب کو، گلفراز صاحب کو۔ وہ بچہ دے رہے، بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا ایسی باتوں کا۔ یعنی کہ
ظاہر کا معنی کیا؟ پشت، یعنی کہ جانور کی پشت پہ جب تک اون موجود ہے، بال موجود ہیں، تو اس وقت تک بیع جائز نہیں ہے. جب کاٹ لیے جائیں اب بیع ہو سکتی ہے. جب تک پشت کے اوپر موجود ہے جانور کی پشت پہ، ان کی بیع جائز نہیں ہے. والسمن فی اللبن، اور گھی کی بیع جائز نہیں ہے جب تک کہ گھی موجود ہے کس میں؟ دودھ میں. جب دودھ سے نکال لیا جائے تب اس کی بیع جائز ہے، لیکن جب تک وہ دودھ میں موجود ہے، نکالا نہیں گیا، تو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے. والمحاقلۃ والمزابنۃ والمعاومۃ والمخاطرۃ، یہ اکٹھے 4-5 نام آگے ہیں. محاقلہ کی بیع جائز نہیں ہے، مزابنہ کی بیع، معاومہ کی بیع، مخاطرہ کی بیع. آئیے حدیث پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کہتے کس کو ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 2207، 2207. راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمخاضرۃ والملامسۃ والمنابذۃ والمزابنۃ. اور پھر روایت کرتے ہیں امام بخاری دوبارہ، حدیث کا نمبر ہے 2381، 2381، اور امام مسلم نمبر ہے 1536، 1536. راوی ہے جابر بن عبداللہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمزابنۃ والمعاومۃ والمخابرۃ، کہ منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے محاقلہ کی بیع سے، مزابنہ کی بیع سے، معاومہ کی بیع سے، مخابرہ کی بیع سے. اب پڑھتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں محاقلہ. محاقلہ یہ ہے کہ آپ کھیتی کی بیع کریں، اس اناج کے بدلے میں جو گھر میں موجود ہے، دکان پہ موجود ہے، اور اس کی مقدار بھی معلوم ہے. اس کی مقدار کیا ہے؟ معلوم ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 100 کلو گندم پڑی ہوئی ہے پچھلے سال کی، آپ اس آدمی کے ساتھ بیع کرتے ہیں جس نے اس بار کیا کیا؟ گندم کو بویا ہے، اور ابھی گندم کاٹی نہیں گئی، گندم ابھی تک اپنی بالیوں میں موجود ہے. آپ بیع کر رہے ہیں، اس کی پوری کھیتی آپ خرید رہے ہیں اس 100 کلو گندم کے بدلے میں جو آپ کے گھر میں موجود ہے. تو یہ بیع کیسی لگی آپ کو؟ رسک ہے، کیونکہ یہ فصل جو کھڑی ہے اس کا کیا بنے گا کچھ پتہ نہیں ہے، پھر کتنی اس سے گندم نکلے گی کچھ پتہ نہیں ہے. جبکہ دوسری حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کی بیع گندم کے ساتھ کرنے سے منع کیا ہے، الا یہ کہ دونوں جانب سے گندم کی مقدار کیا ہو؟ برابر ہو، برابر ہو. اس کے بعد لفظ کیا آیا تھا؟ المزابنہ، کہ آپ نے مزابنہ کی بیع سے بھی منع کیا ہے. مزابنہ کی بیع کیا ہے؟ کھجوروں کا پھل درخت کے اوپر موجود ہے، دوسری طرف ایک اور آدمی ہے، اس کے پاس پچھلے سال کی کھجوریں گھر میں موجود ہیں 100 کلو مثال کے طور پہ. اب یہ 100 کلو ہیں، تولی ہوئی ہیں، وزن ان کا معلوم ہے. دوسری طرف یہ آدمی جس کا کھجوروں کا باغ ہے، اس کے کھجوروں کے درختوں کے اوپر جو کھجوریں موجود ہیں معلوم نہیں وہ کتنی نکلیں گی، رزلٹ کیا نکلے گا، معیار کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ اس بیع سے بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اس کے بعد لفظ آیا تھا والمعاومہ. معاومہ عام سے، عام کس کے کہتے ہیں؟ عام سال کو. المعاومہ کا مطلب یہ ہوگا
مثال کے طور پہ کھجوروں کا باغ ہے اور آپ کھجوروں کے باغ کے مالک سے بیع کرتے ہیں، کھجوروں کے باغ کی بیع نہیں، کھجوروں کے اوپر آنے والے پھل کی بیع، لیکن 1 سال کے لیے نہیں کر رہے، 10 سال کی. بھئی 1 سال کا پھل تو موجود ہے، پکا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سال آپ بیع کر لیں، پک چکا ہے. آئندہ سال پھل ہوگا نہیں ہوگا، کیسا ہوگا، تیسرا سال، چوتھا سال، 5واں سال، تو یہ کیا ہے، یہ منع ہے. اس کے علاوہ اوپر لفظ آیا تھا المخاضرہ، کچی سبز کھیتی کی بیع. علماء کرام اس کی تعریف میں کہتے ہیں بیع الثمرۃ خضراء قبل بدو اصلاحها. یہ وہی چیز ہے جس کے اوپر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ پھل کوئی بھی ہو، صرف کھجوروں کا پھل نہیں، کوئی بھی پھل ہے ابھی کچا ہے، ابھی اس کی پختگی ظاہر نہیں ہوئی، آپ اس کی بیع کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ منع ہے. والعربون، اور منع کیا، منع اور جائز نہیں ہے عربون کی بیع. بیع عربون، بیع عربون کس کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں جی، بیعانہ. کیا لفظ بولتے ہیں جی، بیعانہ. بیعانے والی بیع سے بھی آپ نے منع کیا ہے. بیعانہ کہتے کس کو ہیں، ویسے تو تقریباً آپ جانتے ہی ہیں، لیکن عربی میں اس کی تعریف یہ ہے کہ خریدنے والا بیچنے والے کو 1 درہم یا کئی درہم دیتا ہے بیع سے پہلے، اس شرط پہ کہ اگر اس نے یہ چیز خرید لی جس کا معاہدہ ہو رہا ہے تو یہ قیمت جو ابھی ادا کر رہا ہے بیع والی مجلس میں، تو یہ قیمت جو ہے بڑی قیمت کا ایک حصہ ہوگی، اور اگر یہ بیع سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو خریدنے والا یہ پیسے واپس مانگ نہیں سکے گا. مثال کے طور پہ بیع ہو رہی ہے گاڑی کی، گاڑی کی قیمت ہے 50 لاکھ روپیہ. جس مجلس میں میری اور آپ کی بیع ہو رہی ہے اس مجلس میں میں آپ کو دے رہا ہوں کتنا، 5 لاکھ روپیہ. کتنا دے رہا ہوں، 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، اور بیع ہو رہی ہے کہ میں آپ کو قیمت ادا کر دوں گا 50 لاکھ روپیہ 1 مہینے تک. یہ 5 لاکھ روپیہ کس چیز کا ہے، یہ 5 لاکھ روپیہ اس لیے ہے کہ بیچنے والا مطمئن ہو جائے کہ واقعی یہ آدمی خریدنے میں سنجیدہ ہے، اور اس میں طے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں 45 لاکھ روپیہ لے آیا تو 45 وہ ہوگا، 5 یہ پہلے دے چکا ہوں، 50 لاکھ روپیہ قیمت پوری ہو جائے گی. اور اگر میں نے کہا کہ نہیں جی میری بس ہو گئی ہے، میرا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے، پیسے مجھ سے جمع نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ 5 لاکھ روپیہ ضبط ہو جائے گا. یہ 5 لاکھ روپیہ اس کے پاس رہے گا جو گاڑی بیچنے والا تھا. اچھا یہ اب اس کا حکم کیا ہے، علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے. ہمارے امام شوکانی نے کیا کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. اگر اگر بیع کینسل ہوتی ہے تو یہ 5 لاکھ روپیہ واپس کیا جائے اس کو جس نے 5 لاکھ روپیہ دیا تھا. اچھا علماء کرام کے 2 قول ہیں. پہلا قول ہے جمہور علماء کرام کا، امام مالک بھی ادھر، یہ پہلا قول جمہور علماء کرام کا کہ یہ جائز نہیں ہے. اس قول کے ساتھ کھڑے ہیں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ حنفی لوگ. یہ کہتے ہیں کہ بیعانے کی قیمت کو ضبط کرنا جائز نہیں ہے. دلیل ان کی کیا ہے، دلیل ان کی یہ حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں نبی جدی کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربونی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعانے والی بیع سے منع کیا ہے. یہ حدیث آپ کو مل جائے گی ابو داؤد شریف میں، نمبر ہے 3502 3502. یہ مل جائے گی آپ کو سنن ابن ماجہ میں
نمبر ہے 2192 2192۔ لیکن اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے امام بہقی نے، ضعیف قرار دیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، ضعیف قرار دیا ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور ضعیف قرار دیا ہے شیخ البانی نے، اور ضعیف قرار دے چکے ہیں اس کو امام احمد۔ کون؟ امام احمد۔ اچھا، دوسرا موقف کیا ہے کہ یہ جائز ہے؟ یہ موقف ہے کن کا؟ حنابلہ کا، حنبلی علماء کرام کا، اور اسی کے مطابق فتویٰ ہے شیخ ابن باز کا، شیخ ابن عثیمین کا، سعودی عرب کی مستقل کمیٹی کا جو فتویٰ کریے بیٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں لجنہ دائمہ، اور یہی موقف تھا امام ابن سیرین کا، امام سعید ابن مسیب کا، امام احمد کا، کہ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں علماء کرام؟ آپ کو کون سا موقف مضبوط لگ رہا ہے؟ واللہ عالم مضبوط موقف حنابلہ کا ہے، امام احمد والا ہے، وہ یہ کہ یہ جائز ہے، کیونکہ وہ حدیث جس کی وجہ سے کہنے والے کہہ رہے تھے کہ ممنوع ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو جو جائز قرار دے رہے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیع میں، مالی معاملات میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر کام جائز ہے سوائے اس کے جس سے منع کر دیا گیا ہو۔ تو اس سے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر جائز ہوگا۔ اور کئی صحابہ کرام سے بھی ایسے اقوال آثار ملتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ وہ بھی اس کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ دلائل کون دے رہے ہیں؟ حنابلہ۔ جو ممنوع قرار دینے والے ہیں وہ ایک دلیل یہ دے سکتے ہیں کہ بھئی وہ 5 لاکھ روپیہ کس چیز کا رکھا ہے آپ نے؟ مثال یاد ہے نا؟ تو 5 لاکھ روپیہ کس چیز کا رکھا آپ نے؟ گاڑی تو آپ کے پاس ہے، وہ غریب آدمی 45 لاکھ روپیہ جمع نہیں کر سکا تو آپ نے اوپر سے اس کا 5 لاکھ روپیہ بھی ضبط کر لیا۔ تو یہ تو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے۔ لیکن حنبلی علماء کے نام کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، 1 مہینے کا وقت لیا تھا اس نے، ایسا ہی ہے۔ اگر وہ 1 مہینے کا وقت نہ لیتا تو 1 مہینے میں معلوم نہیں کتنے کسٹمر اس کے پاس آتے خریدنے کے لیے۔ اس کے ساتھ وہ معاہدہ تھا 50 کا، ہو سکتا کوئی 55 کا مل جاتا، کوئی 60 کا مل جاتا۔ اتنا عرصہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھا رہا، مالی طور پہ اسے نقصان ہوا ہے، اور نقصان کا ذمہ دار یہ آدمی ہے۔ جب اس میں ہمت نہیں تھی تو یہ بیع نہ کرتا، اس نے بیع کی ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے اس کو حق حاصل ہے کہ یہ 5 لاکھ روپیہ وہ رکھ لے۔ اچھا جی، یہ تھے حنابلہ اور وہ تھے جمہور۔ اب میں اور آپ کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں اور آپ یہ کہیں گے کہ مضبوط موقف یہی لگتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اخلاقی طور پہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 5 لاکھ روپیہ واپس کر دیں۔ مسئلے میں اختلاف بھی موجود ہے اور اخلاقی طور پہ انسان اچھا بھی نہیں لگتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہ 5 لاکھ روپیہ واپس کر دیں، یا کم از کم اتنا ہی کر دیں کہ چلو آدھا نقصان تم برداشت کرو، آدھا میں برداشت کرتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں وہ درس جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بیع کی کون سی اقسام کیا ہیں، حرام ہیں۔ ہم اس کے 3 حصے پڑھ چکے ہیں، 3 پارٹس، اور یہ درس ابھی بھی جاری ہے، تو انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا۔ آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیع کی حرام اقسام سے ہمیں بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ رزق حلال ہمیں دے، اور اللہ تعالیٰ یہ مسائل دھیان سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم بچ سکیں گے سے حرام سے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔